الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ مطلب خواتین حضرات، پاک ہے وہ ذات جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ اس دنیا پہ نازل کیا اور ان کی زبان پر کلمہ حق اس کائنات کی رہتی دنیا تک نافذ کرنے کے لیے جاری کیا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور تمام مفکرین، مفسرین اور فقہاء کے نزدیک فتن کا دور ہے۔ وہ دور کہ جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر انتہائی تفصیل کے ساتھ بے شمار نشانیاں جو تھیں وہ بتائیں، تاکہ ہم لوگ جو ان سے نہیں ملے، جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں، وہ ہوشیار رہ سکیں اور ان کو اندازہ ہو کہ وہ کس قسم کے حالات سے گزریں گے۔ میں عموماً تبصرے انہی احادیث کی روشنی میں کیا کرتا ہوں۔ آج تھوڑا سا اس یوکرین کی صورتحال کو ملا کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے اسی پہ بات کی تھی کہ اکثر لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ تم صرف جنگ کی باتیں کرتے ہو، خوشحالی کی اور امن کی باتیں نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جب جنگ مسلط ہو اور جنگ جب مسلط کر دی جائے، یہ جب وقت آپ کو جنگ کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دے تو پھر خوشحالی کی اور خوشی کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ وہ لوگ کہ جو اسلام کے اس فتن کے موضوع کو جانتے ہیں، وہ گزشتہ کئی سالوں سے اس امت کو وارننگ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ کس قسم کی حیثیت سناتے ہو، یہ تو گھڑی گئی تھیں، یہ تو اپنے خاص مقاصد کے لیے بنائی گئی تھیں۔ لیکن آج ان کی باتیں جو ہیں وہ اور ان کے تانے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے اور دنیا بالکل ویسے ہی اس کیفیت کا شکار ہے جیسی میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اب آج کے دور کو تھوڑا سا اس تنازع کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کا تنازع جو ہے، یہ یوکرین کی جنگ جو ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور بھی 2 دن پہلے جو بیلاروس کے ساحلی شہر میں روس اور یوکرین کے لوگ مل بیٹھے تھے، تو دنیا پر کسی نہ کسی طور پر سین پریویل کرے گی، یعنی ان کے اندر عقل آئے گی اور وہ یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ تھیٹر بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ یہ تھیٹر آج سے نہیں، یہ 1901 سے سجتا چلا آیا ہے۔ اسی تھیٹر میں پہلے جنگ عظیم اول ہوئی، اسی تھیٹر میں پھر جنگ عظیم دوم ہوئی، اور پھر اس کے بعد 77 سال کے لیے جنگوں کو اس تھیٹر سے دور کر دیا گیا تاکہ یہاں پر لوگ کمائیں، خوشحال ہوں، بہترین اسلحہ تیار کریں، جہاز بنائیں، نیوکلیر ویپنز لیں، اور جنگوں کو کوریا میں بھیج دیا گیا، ویتنام میں بھیج دیا گیا، لیٹن امریکہ میں بھیج دیا گیا۔ امریکہ کی تمام ہیجمنی جو ہے وہ کبھی کہیں لڑتی رہی اور یورپ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد تو یوں لگتا تھا کہ جیسے جنگ کا ایک جنون ہے جو دنیا پر سوار ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان دہشت گرد تھے اور ہر ملک جو تھا وہ اس قابل تھا کہ اس پر چڑھ دوڑا جائے، اور خاص طور پر افغانستان اور عراق کو اسے کیسے نشان عبرت قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یمن میں اور شام میں جب ٹکراؤ ہوا تو 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ وہاں شہید ہوئے، اور 70-80 لاکھ کے قریب جو ہیں اس وقت بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں، اور یتیموں اور بیواؤں کی تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ افغانستان کی شکست کسی کو توقع نہیں تھی اس بات کی، لیکن ظاہر بات ہے 2014 کے بعد افغانستان کی شکست کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے، اس لیے اس تھیٹر کو زندہ کرنا تھا جس تھیٹر کے لیے گزشتہ 70 سال سے تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور یورپ کو پلی ہوئی موٹی گائے بنایا گیا تھا تاکہ اس کو اسلحہ ساز کمپنیاں نچوڑ سکیں۔ یوکرین ایک تو اس جگہ پر ہے کہ جو یورپ کی سب سے بڑی تجارتی گزرگاہ ہے، دوسرا آج سے تقریباً 30 سال پہلے
جب برلن وال گرائی جا رہی تھی تو اس وقت سوچ رہا تھا یورپ کہ روس کیا کہے گا، لیکن گورباچوف کی گلاسنوسٹ اور پریس ٹرارکا کی جو تھیوریز تھیں اسی فلسفے میں گم رہا، اور 2 سال کے اندر انہوں نے مجبور کر دیا روس کو کہ وہ اپنا وارسا پیکٹ ختم کرے اور وہ 15 ملکوں کو آزادی دے، 15 چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو بحیثیت قوم ایک بہت بڑے ملک بنتے تھے آزادی دے دی گئی، جن میں سے 10 جو تھے وہ یورپ کا حصہ تھے۔ 1991 کے اندر جیمز بیکر اور گورباچوف کی ملاقات ہوئی تو ان کا اب لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں، اب ہم نیٹو کو آگے نہیں بڑھائیں گے، انہوں نے روک لیا اس کو۔ ہم 17 ملک ہیں نیٹو کے، ہم 17 ہی رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بے وفائیوں کا وہ دور شروع ہوا جو امریکہ کے پاس جس کی فہرست میں شامل ہے۔ آج 2020 میں 17 کی بجائے 30 ممالک جو ہیں وہ نیٹو کا حصہ ہیں، جن میں پولینڈ جیسا ملک، چیکوسلوواکیہ جیسا ملک جو سلویک بن گیا ہوا ہے، چیک ریپبلک بن چکا ہوا ہے، ہنگری جیسے وہ ملک جو کبھی اس کے اور یوگوسلاویا سے ملک جو کبھی روس کے حلیف ہوتے تھے، پروویژن کے لیے سب شامل ہو گئے۔ اب یوکرین وہ رہ گئی تھی کہ جہاں پر جس کو شامل نہیں کیا گیا کیونکہ روس بار بار کہتا تھا کہ تم یہاں آئے تو پھر لڑائی ہوگی، لیکن پھر یوکرین کو اکسایا گیا، اور اکسانے کے بعد اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر ایک جنگ ہے، وہ اس کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ کی عسکری وجوہات، معاشی وجوہات اپنی جگہ، لیکن میں ایک طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یورپ کو یہ سزا پہلی دفعہ نہیں مل رہی، یورپ کو یہ سزا پہلے بھی مل چکی ہے، لیکن کوئی اس پر غور نہیں کرتا۔ یورپ کے ایک زمانے کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1096 میں یورپ نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا، جو کہ 1271 تک چلتی رہی ہیں، 396 سال کے قریب یہ چلی ہیں، اور اس کے بعد یورپ جو تھا وہ صلاح الدین ایوبی سے شکست کھانے کے بعد آرام سے بیٹھا ہی تھا، سانس لے ہی پایا تھا کہ اس یورپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1315 میں اتنی بارشیں کیں اس یورپ کے اندر فصلیں نہیں پک سکیں، اور 2 سال ایک ایسا قحط آیا جسے گرینڈ فیمائن کہتے ہیں، کہ مکمل طور پر نیست و نابود ہو گئے، لیکن کسی نے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے صرف چند سالوں کے بعد 1343 میں آپ سوچیں کہ اللہ نے نارتھ امریکہ یعنی شمالی افریقہ اور اس کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا، منگولیا اور اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان سلطان کے درمیان جو ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں بارشیں کیں، علاقہ ہیومڈ ہوا، مرطوب ہوا، اور وہاں پلیگ کا جرثومہ پلا۔ اب افریقہ سے پلیگ کا جرثومہ چلا، ادھر سے چلا، راستے کو چھوڑتا گیا، کسی جگہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ 1347 میں پہلا کیس جو پلیگ کا تھا وہ یوکرین کے اس علاقے کو جسے کریمیا کہتے ہیں، جسے اب روس نے لے لیا ہے، وہاں پر پتہ چلا، اور اس کے بعد ایسا پھیلا کہ وہ پلیگ نے 3/4 یعنی 3/4 یورپ جو تھا اس کی آبادی کو ختم کر دیا۔ لوگوں کو بلڈوزروں کے ساتھ، مشینوں کے ساتھ زمینوں میں دفن کیا گیا یا سمندروں میں پھینک دیا گیا۔ یہ یورپ اسی صورتحال کا شکار تھا، اور پھر اس کے بعد یورپ جو ہے وہ باز نہیں آیا، اور اس نے پوری دنیا کے اندر جا کے تباہی بربادی کے جو سلسلے شروع کیے تھے۔ انگلینڈ سے نکلے تو پورے کے پورے برے صغیر پاک و ہند کو فتح کیا، اور وہاں ظلم اور بربریت کے جھنڈے گاڑے، آسٹریلیا چلے گئے، فرانس جو تھا وہ افریقہ میں چلا آیا، کہاں نہیں گئے، اور کہاں نو آبادیاتی کالونیز ہیں وہ قائم نہیں کی، اور تباہ برباد کیا۔ اللہ نے اس نو آبادیاتی کالونی سے جو پیسہ کمایا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں 2 جنگیں مسلط کیں۔ 1901 میں پہلی جنگ عظیم مسلط ہوئی، اور 1940 کے 39 کے قریب جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم مسلط ہوئی، 15-16 کروڑ لوگ جو ہے وہ مار گئے۔ اس کے بعد 77 سال تک یہ صورتحال ہے، یہ جو ابھی تک خالی تھی۔ یورپ نے 77 سال، یورپ کی جو 3 نسلیں کم از کم ایسی ہیں جنہوں نے نہ جنگ دیکھی تھی، نہ وبا دیکھی تھی، نہ بیماری دیکھی تھی، چھوٹی سی باتوں کے اوپر ان کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ اگر کوئی بلی بھی کسی اس کے مین ہال میں پھنس گئی ہے تو پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی تھی، کہتے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے، اور پھر اپنی پوری زندگی کی
عیاشیوں میں مشغول تھے کہ جس کے اندر ان کے تمام تر معاملات جیسے چلے جا رہے تھے۔ 20 سال انہوں نے ظلم کیا، کم از کم 50 لاکھ کے قریب بندے مرے ہیں، 14 لاکھ تو صرف عراق کے اندر مرے ہیں، شام اور لبنان، شام اور یمن کے لگائیں تو 10 لاکھ مرے ہیں، افغانستان کے ملائیں، باقی لوگ ملائیں، 50 لاکھ کے قریب بندے جو ہیں مختلف جگہوں پہ، مختلف علاقوں پہ ایک محتاط اندازے کے مطابق مرے ہیں۔ اب اللہ کی رحمانی تھی، 50 لاکھ لوگ جو ہیں صرف 2 سالوں میں کرونا میں مرے ہیں۔ کچھ 56 لاکھ بنتے ہیں پوری دنیا کے، ان میں سے 6 لاکھ باقی دنیا کے ہیں، اور 50 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ یورپ کے اور امریکہ کے لوگ ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آئی، کچھ نہیں سوچا یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں بہت تفصیل سے وائرسز کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وائرس جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک ایسا راز ہے کہ جس راز کو لوگ ابھی تک نہیں پہچان سکے۔ وائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی تخلیق کے ساتھ ہی کہیں پیدا ہو گئے تھے، اس کی اوریجن کا نہیں پتہ۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ اپنی طبیعی زندگی پوری کرتا ہے۔ یہ جو ویکسین ہے یہ ایک آرٹیفیشل سا وائرس پیدا کرتے ہیں، جسم کے اندر داخل کرتے ہیں تاکہ انسان کا جو مدافعتی نظام ہے اس سے لڑنا شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وائرس کو دبائے، اور اس کو کہتے ہیں وائرس لیٹنسی، یعنی وائرس خاموش ہو کے بیٹھ جائے، اور پھر جب وائرس مرتا ہے تو یہ اپنی لاش نہیں چھوڑتا، نیور فاسلائزڈ۔ اس طرح کی صورتحال میں آپ نے 50 لاکھ لوگ گئے، آپ کے گھر ویران ہوئے، آپ کے کعبہ خانے ختم ہوئے، آپ کے جوا خانے ختم ہوئے، آپ کے کانسرٹ ختم ہوئے، لیکن کسی نے ہوش نہیں پکڑا۔ اب جنگ کی صورتحال ہے۔ اس جنگ کے باوجود بھی یورپ کا تکبر واپس نہیں ہوا، یورپ اپنی ریئلائزیشن میں نہیں آیا۔ اس وقت جتنے لوگ ٹی وی اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں عجیب و غریب فکرے بول رہے ہیں، they are the blue blood people, they are not like Africans, they are not like Afghans, they have blonde hairs, they are sophisticated, they are the best possible people having the facilities and اس طرح کی ایسی گفتگویں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو یوروپین ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، یہ تو انہوں نے زندگی میں کبھی برا وقت دیکھا ہی نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ جو آنسوں سے روتے ہیں، دس از ناٹ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، دس از یورپ۔ تکبر تمہیں کس چیز کا ہے؟ تمہیں فلسطین کے بچے نظر نہیں آتے تھے؟ کیا وہ بلو بلڈ نہیں تھے؟ کیا ان کے بلانڈ ہیئر نہیں تھے؟ کیا ان کی بلو آنکھیں نہیں تھیں؟ تمہیں افغان بچے نظر نہیں آتے تھے؟ کیا ان کی نیلی آنکھیں نہیں تھیں؟ ان کے تو نیلی آنکھیں اور سیاہ بال تھے۔ ایوان ڈڈلی لکھتی ہے کہ افغان کو دیکھ کے یورپ کی کوئی خاتون ایسی نہیں تھی کہ جو دل تھام کے رہ جاتی، کہ کالے سیاہ چمکیلے بال اور نیلی زمرد جیسی آنکھیں، اور کیا خوبصورت لوگ، اور میرے سامنے آنکھیں چکائے ہوئے کھڑے ہوتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ تم نے عورتوں کو نہیں دیکھنا، قصے بسر کرنا۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس یوکرین کو آپ نے پالا پوسا اور تیار کیا، اس کا وزیر اعظم وہ جب چیخا ہے تو اس نے کہا دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تم یہ پابندیاں لگا رہے ہو ان کے اوپر، کیوں لگا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم ہمارے خون کو بیچ کے کمانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو یہ پابندیاں لگیں تاکہ امریکہ سے لوگ خریدیں، تاکہ ان لوگوں سے لوگ، یورپ کے لوگوں سے چیزیں خریدی جائیں، اور روس کا اس کی معاشی ناکہ بندی ہو جائے۔ ہمیں اسلحہ دو، ہمیں لڑائی کے لیے ہمارے ساتھ فورسز بھیجو، لیکن شاید کوئی نہ بھیجے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اس کو انگلف کرے گی، اس کو پورے یورپ کو۔ روس اب ان پابندیوں کے بعد رکنے والا نہیں ہے۔ اور کیسے بڑھے گی، میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اس کی تفصیل احادیث کے اندر بہت تفصیل سے دی گئی ہے۔ یہ اس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے کہ جس جنگ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک پرندہ اڑتا 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 جائے گا، نیچے لاشیں بکھری ہوئیں گی، لیکن وہ ڈھونڈے گا خالی جگہ جہاں میں گروں، نہیں گرے گا، آخر تھک ہار کر لاش پر گرے گا۔ یہ اسی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک شخص کے اگر 100 بچے تھے تو 99 مر جائیں گے، اور ایک شاید سوچے گا کہ میں واحد مجھے بچاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس آفت کو سمجھنے کی اور رجوع کرنے کی۔ اللہ کا ایک اصول ہے، 2 آیات قرآن پاک کی بڑی باتیں ہیں۔ ایک سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ اگر ہم
کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں کے ساتھ دفع نہ کرے تو زمین پر امن نہ ہو۔ اور دوسری سورہ الانعام کی آیت ہے کہ ہم ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یورپ پر روس مسلط ہو چکا ہے اور روس پر یورپ مسلط ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس تسلط کے دن کتنے ہیں یہ دنیا جانتی ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔